اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ سورۃ الاحقاف آیات 25 سے 28۔ پچھلی آیات میں قوم عاد کا تذکرہ گزرا۔ آیت نمبر 24 میں یہ بات جانی، پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو بولے یہ تو بادل ہیں جو ہم کو سیراب کرنے والے ہیں۔ پھر انہیں یہ بات بتائی گئی کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ تیز ہوا ہے اور دردناک عذاب، یہ ایک ایسی طوفانی ہوا ہے تو دمرو تہس نہس کر دے گی، کل شیء ہر چیز کو، بامر ربھا اپنے رب کے حکم سے، کہ یہ طوفانی ہوا اپنے رب کے حکم کی پابند ہے، اور آج اسے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دینا ہے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى، بس وہ ایسے ہو گئے کہ لا یرا نہیں دکھائی دیتا تھا، الا مساکنہم مگر ان کے گھر، یعنی ان کے گھروں کے سوا باقی کچھ نظر نہ آتا تھا، ہر چیز کو تہس نہس کر دیا گیا۔ کذالک اسی طرح، نجزی القوم المجرمین ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ تو یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ مت سمجھ لینا کہ بس یہ ماضی کا ایک قصہ ہے، پچھلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، جو بھی جرم کا ارتکاب کرے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ہم نے ان کے قدموں کو جمع رکھا تھا، ان کو رفاہیت اور خوشحالی جو میسر تھی، جو اسباب تمکین حاصل تھے، وہ تمام اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھے۔ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ جن میں ہم نے تمہارے قدم نہیں جمائے، یعنی جیسی شان و عظمت، جیسی رفعت و فلاح، تعمیر و تمدن ان لوگوں کو حاصل ہوئی تھی، ان کو اسباب مہیا کیے گئے تھے، اہل مکہ تمہیں ایسی تمکین، ایسے اسباب اور ایسی خوشحالی میسر نہیں ہے۔ تو یہ براہ راست قریش کو مخاطب کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا ہم نے ان کو کان دیے، وَأَبْصَارًا اور آنکھیں، وَأَفْئِدَةً اور دل، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ پس نہیں فائدہ پہنچایا انہیں، سمعہم ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دلوں نے، من شیء کچھ بھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سماعت بھی عطا فرمائی، قوت بصارت سے بھی نوازا، دل بھی عطا کیے، ذہانت و فطانت سب کچھ میسر تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی یہ ساری صلاحیتیں جنہوں نے ان کو دنیا میں تو بہت کامیاب کر دیا تھا، لیکن انہیں عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئیں۔ اور یہ عذاب کب آیا؟ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ جب یہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا، وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی ہدایات کو فراموش کر دیا، شرک سے باز نہ آئے، وَحَاكَ بِهِمْ اور گھیر لیا انہیں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کرنے کے بجائے، ان پر عمل کرنے کے بجائے، یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے، عذاب کا مذاق اڑاتے، تو بالآخر اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور تحقیق ہم نے برباد کر دیا،
ما حولکم تمہارے آس پاس سے، من القری بستیوں میں سے، یعنی ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی تباہ کیں۔ مکہ کے آس پاس میں بہت سی ایسی بستیاں موجود تھیں جو وقت کے انبیاء پر ایمان نہ لائے، اور انہیں بالآخر ہلاک کر دیا گیا۔ وصرفنا الآیات اور ہم نے آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ رجوع کریں۔ یہ خطاب بھی قریشی مکہ سے ہے کہ اگر تمہیں عاد کا قصہ کچھ دور کا لگتا ہے تو اپنے آس پاس کی بستیوں پہ نگاہ ڈال کر دیکھ لو، تو یہ بستیاں بھی تمہارے آنکھوں سے پردے ہٹانے کے لیے، تمہارے دلوں سے پردے ہٹانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن ہر بستی والوں نے وقت کے پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے اپنے باپ دادا کے دین کو ترجیح دی، شرک سے تائب نہ ہوئے، تو اللہ نے بھی فرمایا فلولا نصرہم، بس کیوں نہ مدد کی ان کی، الذین اتخذوا جنہیں انہوں نے بنا رکھا تھا، من دون اللہ اللہ کے سوا، قربانا آلہہ تقرب کے لیے معبود، کہ جن جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان بستیوں میں سے ہر بستی میں ان کے معبود تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو پھر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جن کو وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے پھر اس اللہ کے عذاب سے انہیں کیوں نہ بچا لیا؟ یہ بات واضح رہے کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے تھے ان کو خالق اور مالک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نظریہ یہ تھا جو سورہ زمر میں بھی پیش کیا گیا ہے، ما نعبدہم نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، الا لیقربونا سوائے اس لیے کہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ زلفا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی بندگی کی گئی یہی سمجھ کر کی گئی کہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ تو پھر پوچھا جا رہا ہے کہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھا تھا پھر ان کو بچانے کیوں نہ آئے؟ بل ضلوا عنہم بلکہ ان سے کھو گئے، اس وقت کوئی کام نہ آیا۔ وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ ہے، وما کانوا یفترون اور وہ جو افطرا کر رہے تھے، تو جو ان کے معبود تھے وہ بھی جھوٹ تھے، اور ان کے بارے میں جو انہوں نے جھوٹی باتیں بنا رکھی تھیں، جھوٹے عقیدے گھڑ رکھے تھے، وہ سب بھی جھوٹ تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا، بلکہ ان سے تو گم ہی ہو گئے، اور یہ بات عیاں ہو گئی۔ یہ سارے جو انہوں نے عقائد بنا رکھے تھے، جن کے بل بوتے پر یہ انبیاء سے ٹکرا رہے تھے، انبیاء کی بات ماننے کو تیار نہ تھے، یہ ساری من گھڑت جھوٹی کہانیاں تھیں، جھوٹے قصے اور افسانے تھے، جن کے ذریعے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا تھا۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو یک بارگی عذاب سے ہلاک نہ کر دینا، اور یہ دعا آپ کی قبول کی گئی۔ وگرنہ آج امت مسلمہ بھی غیر اللہ پر توکل اور یقین رکھتی ہے، ان سے آس اور امید رکھتی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، جانور قربان کیے جاتے ہیں، شفا کے لیے چلے کاٹے جاتے ہیں، مختلف اشیاء اور ہستیوں کا دلوں میں خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ تو جان رکھو یہ ساری چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔